اس زمانے میں بیعت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ آگے بڑھاتے تھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے، بیعت کر لی، اور یہ زبان سے جو بات نکلتی تھی تو اس کو پورا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں لوز، اور عربی میں کہتے ہیں القول کالقسم، کہ بات کرنا، مرد کا بات کرنا ایسے قسم کی طرح، بس میں نے زبان سے نکال دی، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس پر قائم ہو۔ یہ ہے مردانگی، اسی کو کہتے ہیں مرد ایک بات پر ایگری ہو جائے، نہ حق بات پر نہیں، حق بات پر، تو بس پھر کیا ہے، ساری دنیا بھی آ جائے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس ایک نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے محبوب کی بات چاہیے، بس وہ محبوب جس کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں قبر میں جاؤں گا، قبر میں بھی اپنی امت کے لیے استغفار کروں گا، ایسا محبوب دنیا میں کوئی دکھا دے جو ہمارے لیے قبر میں استغفار کرے، سوائے آمنہ کے لال محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ارے ہم اسی کی سنتوں کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اسی کی سنتوں کو ذبح کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اسی کی حدیثوں میں اپنی رائے بیان کرتے ہیں، یعنی نبی نہیں سمجھے ہم سمجھنے والے ہیں، محدثین نہیں سمجھے ہم سمجھنے والے ہیں، امام بخاری نہیں سمجھے ہم سمجھنے والے ہیں، صاحب مشکات نہیں سمجھے ہم سمجھنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم توڑ نہ پیدا کرے بھائی، صحابہ نے جوڑ پیدا کیا ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے انصار پیچھے ہٹ گئے، اور کیوں نہ، اور پھر اب سوال ہوتا ہے حضرت علی کو کیوں نہیں لائے؟ یہ شیعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حضرت علی کو کیوں نہیں لائے، حضرت زبیر کیوں نہیں آئے، نبی علیہ السلام کی پھوپھیزاد کیوں نہیں آئے؟ بھائی وہ تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے تھے، اور پھر وہ آ گئے فوراً۔ خود شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے، الاحتجاج للطبرسی، صفحہ 131 جلد 1، ان کی قدیم اور معتبر کتاب ہے، اس میں آتا ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، حضرت آگے سے حضرت علی آئے، حضرت علی سے اسامہ ابن زید نے کہا حل بایعتا، آپ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو اپنا خلیفہ مان لیا، بات ہی ختم۔ اور پھر یہ چونکہ جلدی کا معاملہ ہوا، اس لیے حضرت ابو بکر تو صرف ان دونوں حضرات کو لے کر آئے نا، جلدی کا معاملہ تھا، سب کو اکٹھا نہیں کیا، وقت کم تھا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، صحابہ آپس میں تلخ کلامیاں ہوئیں، لڑے، اس لیے کہ مغرب اور عشاء کے ٹائم یہ ہوا معاملہ، اور یہ آدھا پونا گھنٹہ تھا اس وقت کے حساب سے۔ یہ سارا جو پروسیس چلا، ساری جو یہ ان کی کیا ہے جو مجلس جمی ہے، زیادہ سے زیادہ پونا گھنٹہ۔ اگر تلخ کلامیاں شروع ہوتی ہے میرے بھائی، آپ بتائیں کیا آدھا پونا گھنٹہ رہتا ہے اس کا ٹائم؟ اس کا ٹائم تو بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں صحابہ پر، صحابہ نے کبھی عہدے اور منصب کے بارے میں لڑائیاں نہیں لڑی ہیں۔ تو یہ خلافت کی ذمہ داری بڑی اہم ذمہ داری تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی سے حضرت علی کو پتہ چلا اس وقت، وہ فوراً آ گئے، اور حضرت ابو بکر نے جان کر تاکہ فتنہ پنپنے نہ پائے، ان سے لوگوں کے سامنے پوچھنا، ارے بھائی تم نے دیر کی ہے، اور تو کیا تم میری خلافت پر راضی نہیں؟ صرف وہ جو سازشی لوگ تھے ان کا منہ بند کرنے کے لیے اس طرح لہجہ اپنایا کہ تم میری خلافت پر راضی نہیں ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہم تو وہاں مصروف تھے، لیکن ہمارے دل میں یہ بات تھی کہ اہل بیت سے یعنی ہم سے خلافت کے بارے میں رائے نہیں لی، ہماری رائے وہی ہے جو مسلمانوں کی ہے، یعنی آپ خلیفہ ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دنوں میں بار بار منبر پر آتے اور یہ فرماتے، بھائی میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں آخری خطبہ عرض کروں گا اس کا خلاصہ، میں اس کا اہل نہیں، اگر کسی اور کو بنانا چاہتے ہو تو بناؤ۔ اور خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ عشرہ مبشرہ میں سے یہ دو صحابہ لے کر آئے، فرمایا بیعت ان کے ہاتھ پر کرو۔ عمر جلیل شان والے، نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے عمر ہوتے، ابو عبیدہ اس امت کا امین امانت دار۔ تو حضرت ابو بکر اس لیے ان کو لے کر آئے کہ خلافت اگر کا سلسلہ ہوگا، بیعت کا سلسلہ، ان دو میں سے کسی ایک کو میں آگے کروں گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کروں، میں خود بھی ان کو میں نبی کا خلیفہ ماننے کو تیار ہوں۔ لیکن امت نے فیصلہ کر دیا تھا کہ نہیں خلیفہ بنیں گے تو، اور حضرت ابو بکر خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو خلافت فوراً میں نے خلافت لی
اللہ کی قسم نہ میں نے اللہ سے رات میں نہ دن میں نہ خلوت میں نہ جلوت میں کبھی بھی زندگی میں ایک لمحے میں نے عہدے اور منصب کے بارے میں اللہ سے کبھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے نبی کا جانشین بنا دے، مجھے نبی کا، ایک رات بھی میں نے دعا نہیں مانگی. لیکن میں ڈر اس لیے رہا تھا کہ اگر میں خلافت کی ذمہ داری کو فی الحال نہ سنبھالوں تو امت میں انتشار پیدا نہ ہو. ان کی چاہت یہ تھی کہ ایک دو دن بعد میں کسی کو بنا دوں، لیکن لوگ ہی تیار نہیں تھے، خود نبی کے داماد تیار نہیں تھے، حضرت علی. انہی دنوں میں حضرت ابو بکر، میں نے جیسے عرض کیا رضی اللہ عنہ، بار بار لوگوں سے کہتے کہ بھائی دیکھو میری جگہ کسی اور کو بنا دو. وہ تو وقتی طور پر میں تیار ہو گیا تھا تاکہ لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، کسی اور کو بنا دو. حضرت علی آئے اور حضرت علی نے خود یہ بات کہی، ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے، لا نقیلک ولا نستقیلک. اے ابو بکر صدیق، اے خلیفہ رسول، سن لیں اور سب سن لیں یہ بات، نہ ہم آپ کا استعفیٰ قبول کرتے ہیں اور نہ آپ کی جگہ کسی اور کو آنے دیں گے. بس ہم جس انسان کو نبی نے اپنی زندگی میں مسلح پر اپنے آگے کھڑا کر دیا، اب ہم اس کو پیچھے کر کے کسی اور کو آگے نہیں لا سکتے. آپ ہی نبی کے بعد خلیفہ ہیں. بات ہی ختم ہو گئی ہے. اور پھر احادیث میں وضاحتیں بھی ہیں، اشارے بھی ہیں، دونوں کو ملائیں امت کا اتفاق ہے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے. جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، سیدھی بات ہے. وہ قرآن کی آیت کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ متواتر حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، مشہور حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون آئی آپ علیہ السلام کے پاس. اللہ کوئی کسی معاملے میں آئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس آ جانا، کسی اور ٹائم میرے پاس آ جانا. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ نہ ہوں، نہیں انسان کی زندگی کا کیا پتہ ہے، اگر آپ نہ ہوں میں کس کے پاس آؤں گی؟ کہا اگر میں نہ ہوں میرے بعد آپ ابو بکر صدیق کے پاس آنا، یہ آپ کو آپ کا حق دلا دیں گے. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا علی کے پاس آنا، نبی نے یہ نہیں فرمایا زبیر کے پاس آنا، نبی نے یہ نہیں فرمایا عباس کے پاس آنا. اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان بات چلی تھی، جو پہلے میں نے عرض کی تھی کہ حضرت عباس نے نبی علیہ السلام ابھی حیات تھے، حضرت علی سے کہا کہ جائیں آپ نبی علیہ السلام کے پاس جائیں تاکہ کیا خلافت کے بارے میں معلوم کر لیں. حضرت علی رضی اللہ نے انکار کر دیا تھا کہ بھائی میں نہیں جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کے لیے کیا ہے کہ کیونکہ نبی نے اپنی زندگی میں مشقتوں کے لیے اپنی اولاد، اپنے گھرانے کو آگے رکھا، عہدوں کے لیے اپنے گھرانے کو پیچھے رکھا. میں نہیں جاتا آپ علیہ السلام کے پاس. تو خیر ایک دلیل یہ ہے جو بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ ہے. ایک اور دلیل بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، میری اتباع کرنا ہے جب تک میری حیات ہے، اور میرے بعد اقتدوا بالذین من بعدی، ان دونوں کی اقتداء کرنا جو میرے بعد آئیں گے. اور وہ بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر عمر، اشارہ کیا یہ ابو بکر یہ عمر، ان کی اتباع کرنا، بات ہی ختم. لیکن جس نے نہیں ماننا تو وہ پورا قرآن بھی ہڑپ کر لیتا ہے. بھائی معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. تیسری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی دیگر کتابوں میں، معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وحی ہوتی ہے. وحی کا معنی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب ہی تو دیکھا تھا نا کہ بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اور سنت ابراہیمی کیا قائم ہوئی ماشاءاللہ آج تک، اور آج کے بعد تا قیامت یہ سنت ابراہیمی چلتی رہے گی. اللہ کرے اس کی روح زندہ رہے.